نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی کل ایمان حق، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف من غیر رقیت والخالق من غیر ربیت، الذي لم يدع قائما دائما إذ لا السماء ذات أبراج ولا ليل دار ولا بحر صاد ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو إتمام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی کل ایمان حق، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند کر صلوات۔ صحبت و سلام کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے ننھے ذکر جناب ابو الحارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अब मैं मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब आबिद हुसैन फ़राबी साहब से दुआएं और अपना नजराना क़ुदरत बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पेश करें। नारे तकबीर, जितना खालिक का नाम बुलंद है उतनी बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली कुल्ले मान हक, नारे हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि व अला في هذه الساعة وليا محافظا حتى تسمنا يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد یا قصر یا لیل یا قصر یا لیل حضرت بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس بات کی مقبولیت واسطے صلوات و شہوات و تلاوت نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے بولو حیدری، حسینیت، یزیدیت، منکر اہل بیت لعنت، پاک سیدہ دی قاتلان لعنت، مجلس پاک دے مقبولیت اور اپنے اپنے گناہوں دی بخشش واسطے صلوات و شہوات دینا تلاوت۔ دعا ہے رحمان رحیم مالک کے حق کے شہیدان کربلا، جس دل وچ نجف دے والی دا پیار ہے، جس دل وچ کربلا والی دی محبت ہے، اس دی ہر دعا مستجاب ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عباس بھائی دے خلوص اہتمام، لنگر نیاز کا چفراجات، نماز عشق، سجدہ ذکر، مصلی ماتم،
مالکہ باب حتا عقیلہ ابن بنی ہاشم ملکہ توحید و رسالت الولایت عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ ملکہ شریعت وجہ عصمت حجاب توحید مالکہ ابن فیقون نہج البلاغہ امام دے اسم مولہ دی زینت بھی اپنی بارگاہ قبول تو منظور اپنے اپنے دعاواں دی مستجابی واسطے صلوات سارے مل کے بآواز بلند تلاوت فرماؤ۔ ہے اجازت ذکر پاک دا آغاز کریے۔ گزارش ہے کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں، دامنے وقت میں امید دیں اتنے ہی کلمات عرض کر دیں جتنے وقت دامن بآسانی سمیٹے جا سکیں۔ بازار کی مجلس ہے بس وہی، اور گزارش ہے کہ بانی کی سال دی محنت 365 دن بندہ صرف اس گل کا انتظار کرتے کہ کس دن بطول میرے گھر مہمان ہوگی۔ بندیاں واسطے کبھی پڑھے ہی نہیں، کوشش کرنا کہ خوشنودی آل محمد واسطے پڑھ بندے تھوڑے ہون زیادہ ہون اس گل دے نال مجلس کی عظمت وچ فرق نہیں آندا۔ کعبے تو غلاف ہٹا دیجیے، کعبہ پھر بھی کعبہ ہے، اور بندے بسم اللہ کرتے ہیں مالک وقت بلند فرمائے۔ بندے عباس بھائی یہ ذکر دی وجہ تو ہے، ذکر ان بندیاں دی وجہ تو کوئی نہیں۔ بندے تھوڑے ہونے چلو مختصر تعداد ہے گل آپ کا جامع بھائی تو دعا سے طرح کہ بندے تھوڑے ہونے تے لکھاں تو 72 چنگے پڑھے لکھے چہرے تشریف فرماؤ۔ بندے تھوڑے ہونے تے لکھاں تو 72 چنگے۔ عباس بھائی میری تے کوئی حیثیت نہیں، اوقات ہی نہیں، وہ ذاکر محمد رسول اللہ ہوئے، عنوان علی ولی اللہ ہوئے تو 1.25 لاکھ دا مجمع بھی کسے کم دا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، آپ کی سماعت کو میرا سلام۔ 1.25 لاکھ کا مجمع بھی کسے کام دا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر گل چوکیاں تعداداں تو مقدی ورنہ لاکھوں سے 72 کی لڑائی کیسی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور خدا دی قسم خوش نصیب انسان ہوتا ہے جڑا ذکر آل محمد چاہ کے بہ جاتا ہے۔ بات ہے توفیق کی، اللہ جسے توفیق عطا کر دے وہ ہی ذکر کر سکتا ہے، وہ ہی ذکر کروا سکتا ہے۔ آل محمد کیا ہے عباس بھائی میں بتا ہی نہیں سکتا، لیکن یہ جو میرے عزیز ہیں آپ کو تو میں نے سبق سنانے کیونکہ طالب علم ہوں، لیکن اگر میرے چھوٹے عزیز نے مجلس سے چاہے نہیں، کیونکہ مکتب آل محمد وچ کوئی آوے تے خالی کو جاوے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یہ اس سونگ کی وسادت سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دہلیز کتنی عظمت کی مالک ہے، اور ایک گل یاد رکھا کرنا کہ کوشش کرنا وہاں کو ایسے گفتگو اس ممبر کو ہوئی کہ کم از کم میری دنیا کو ٹورن دے بعد میری سرمایہ نجات ہو گئی۔ خوش آمد واسطے نہیں، خدا کی قسم ڈر لگتا ہے اس ممبر دے کھلو کے ایسیاں گلاں ایسیاں گفتگواں ایسیاں سنیا کرو، کیونکہ ہوں وہ گلاں نہیں رہ گئی، سوشل میڈیا کا دور ہے، منٹ چ کلک نکل کے تھوڑے سامنے آ جاتا ہے۔ ذاکر ہونا سوکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کردار کا ذاکر ہونا بڑا اوکھا ہے۔ تو کوشش کرو ساڑھے اندر کردار حسینی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ساڑھے نالوں زیادہ آزادار تو گوگل ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے جڑا سوال کر دو تو جواب دے کے بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایمان رکھنا اور ہے، ماننا اور ہے، ٹھیک ہے نا، علم اور چیز ہے اور ماننا اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا، کہ 2 مصرے پڑھنے لگوں اور بھائی جان آپ سے دعا سے کروں، یہ معجزہ ہے حسین تیری مجلس کا۔ بے شک تھوڑی جی تعداد بیٹھی ہو لیکن کوئی لفظ جناب دی اذہان تو بھاری نہیں۔ 17 محرم ہے، یہ معجزہ ہے حسین تیری مجلس کا۔ خدا دی قسم اگر یہ جملے پڑھ کے میں اتر بھی جاواں تو میری نوکری بالکا کی بارگاہ قبول ہے۔ یہ معجزہ ہے حسین تیری مجلس کا، کیا میں جب چاہوں رسولوں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ہاں یہ ایک ماننے والے میں جب بھی چاہوں، جس دن بندہ صف رکھتا ہے اس دن مالک راضی ہوندے ہیں، کیونکہ جیڑی اسی 5 گانا پڑھتے ہیں وہ فروضی نماز ہے، اس قصر بھی ہے، قضا بھی ہے، معافی بھی ہے، رعایت بھی ہے۔ میں نے اس ممبر دی عظمت دی قسم ہے، ذکر حسین و نماز ہے جیڑی گزر گئی تو مڑ بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں تو کوشش کریا کرو، بانی کی ساتھ ہی محنت ہوتی ہے، دوسری کوپریٹ کرنا کہ کہنے کرنا ہے، کیونکہ بانی کے صف بچھا سکتا ہے نا۔ پڑھیے جی ہے انہیں اجازت ذکر پاک کا آغاز کریے۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، بارت پڑھتے راضی ہوں، آج تینوں اگر پہچان ہے کہ دیئے ماں مائیں بہن بہنے بھرا بھرائے تو حسین دی نالین دا سجدہ ہے۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا
خدا تو ہوتا وجود خدا نہیں ہوتا. کیا بات ہے یار, ماحول کو بے نیاز ہو کے سنے ہیں. اگر حسین کا سجدہ میں بسم اللہ کرا بھائی جان ادا نہیں ہوتا, خدا تو ہوتا, وجود خدا نہیں ہوتا. یہ مجلس حسین جو ہم کروا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا, وہ خدا تو ہوتا, وجود خدا نہیں ہوتا. اور کہاں نصیب میں ہوتی یہ محفل عصمت, عزائے شاہ کا اگر سلسلہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے یار, ہاتھ مل کے بلند کرو حیدری. عزائے شاہ کا اگر سلسلہ نہیں ہوتا. اور ایک ناممکن سی بات ممکن کر کے پیش کر رہے ہیں, کیونکہ تحدیث باب علم تک ہوتا. آئے ہائے, کہاں نصیب میں ہوتی یہ محفل عصمت, عزائے شاہ کا اگر سلسلہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں حسین کو مانا ہے وہیں پہ اکبر کو. آئے ہائے, جہاں حسین کو مانا ہے. چلو یہ جب 4 مصرے پڑھن لگا بندے آتے ہیں کہ 6 مادہ ہے اور باب الحوائج ہے. بابا میں نہیں منتا, میں تے نہ تے جھولے نو باب الحوائج منتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اعلان کیا تیر سے اصغر نے لپٹ کر خود کو کبھی منظر سے ہٹایا نہیں جاتا. اور یہ کرب و بلا ہے یہاں فرعون کے ڈر سے, ارے موسیٰ کسی دریا میں بہایا نہیں جاتا. کیا بات ہے؟ موسیٰ کسی دریا میں بہایا نہیں جاتا. جہاں جہاں حسین کو مانا ہے وہیں پہ اکبر کو, جہاں حسین کو مانا ہے وہیں پہ اکبر کو. خدا کے نور میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کیا بات ہے, کیا بات, خدا کے نور میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اور سنا کے عرش پہ کیسے کلام کر پاتا, سنا کے عرش پہ کیسے کلام کر پاتا. الوہیت وہ اگر جانتا نہیں ہوتا. کیا بات ہے یار, بڑی دل کی درازوں میں سلوات مل کے بآواز بلند تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على حیدری فصاحتوں میں بھی حق کی زبان علی بولے. چوک دی بازار دی مجلس ہے اور بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں آپ کے بولا کرو تاکہ پہچانے چاہوں. ٹھیک ہے, وہ زبان دا فائدہ ہی کوئی نہیں جڑی سڑک تے بولے, بازار اچ بولے اور ذکر مظلوم کربلا اچ نہ بولے. اور ایک یاد رکھنا, ذکر پرست ہو وہ شخصیت پرست نہیں ہونا. گل جیڑا بھی کرے گل مالکاں دی. ٹھیک ہے نا, مشکل دور میں مشکل بات کرنے لگا ہوں, لیکن آپ نے 4 قسطوں کے میں نے آپ سے خصوصی دعا لے لی اور کوئی ایسی بات ہی نہیں جنہی جناب دے ذہان تو بھاری ہو گئی. فصاحتوں میں بھی حق کی زبان علی بولے, اور جہاں کوئی نہیں بولا وہاں علی بولے. اور جہاں یہ تعین ہی نہیں کر سکے اب تک کہ کہاں خدا نے صدا دی اور کہاں علی بول. کیا بات, جن کی طرح کہاں خدا نے صدا دی. مسکین یا نوکر ہے مشکل میں ملنگوں کو سہارا ہے نہیں کا. چلو 2 مصرے پڑھنا, کسی بولو نہ بولو, مجلس میں پڑھنی پڑھنی ہے. علی پڑھنے لگا ہوں فرشتے بھیج دے مولا. ہاں بابا کیا بات ہے,
ہاں علی کی بات ہو تو پھر علی وہ علی ہے کہ جسے علی نے بلند کیا ہے، ٹھیک ہے نا. علی پڑھنے لگا ہوں فرشتے بھیج دے مولا کیوں یہاں تو لوگ فتووں کی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، یہاں تو لوگ فتووں کی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں اور مشکل میں ملنگوں کو سہارا ہے علی کا، کام آتا ہے جو سب کے وہ نعرہ ہے علی کا، کام آتا ہے جو سب کے وہ نعرہ ہے علی کا. میں آدھا کیسے نہ پلٹتا وہ منافق تو نہیں تھا، ارے سورج کو بھی خبر تھی کہ یہ اشارہ ہے علی کا. ہاں سورج کو بھی خبر تھی، چل ٹھیک ہے کہ یہ اشارہ ہے علی کا. صلوات سارے مل کے بابا کا بلند کرو. آج آئیے کہ آپ کا ہی انتظار ہے. یہ جو اصلی کا چانانا ہے تو پھر پتہ لگنا ہے عزاداری مظلوم کربلا ہے کیا. آج آئیے کہ آپ کا ہی انتظار ہے. پھر سنو آج آئیے اسی جو اللہ جل نے صداواں بلند کر دیں وجہ کیا. آج آئیے کہ آپ کا ہی انتظار ہے، وہ اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے. بادشاہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جاہلیت کی موت مرتا ہے جسے اپنے وقت کے امام کی معرفت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کوشش کرے کرو ایسے باتیں ذاتی نظام تو سنیا جنہیں قصیدہ سننا چاہتے ہو سلوات مل کے قصیدے علی تلاوت کرنا. بادشاہ فرماتے ہیں تم درود سلوات اس واسطے بھی پڑھا کرو کہ تمہارے جسموں سے نجاست جاتی رہے اور پاکیزگی آتی رہے. اس لیے سارے مل کے باجماعت درود کرو. ایک استغاثہ ہے میرا مالک کی بارگاہ پیش کرنے لگا. اتنی حیثیت نہیں، اتنی اوقات نہیں، لیکن کوشش کرتا کہ جو پڑا ذمہ داری نہ. اسی جو بار میں آقا دے آمن دیا دعاؤں وجہ کیا اے وارثے اسلام اے وارثے اسلام صدیوں سے ہے یہ التجا عیسیٰ کی حاجت روا تیری گفتگو کن کی آبرو چہرے سے پردہ ہٹا تجھ کو تیرا ہے واسطہ اب آ بھی جا. کیا بات زندگی دراز ہوئے وارث پڑھتے راضی ہوں تجھ کو میرے پہ بڑا واسطہ ہے ہی نہیں. ہاں کیونکہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی دور حجت سے خالی نہیں چھوڑا. وارث پڑھتے راضی ہوں میں گیا کہ جس کو اپنے دور کے امام کی معرفت نہیں وہ جاہل اور علی نے منن والا ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل کسی نادے علی میں تو ہی ہے ولی زمان ہو سورہ کوثر میں زہرا تمہارے ہے ماں. بسم اللہ بارش پڑھتا راجو مگر کڑیا کچانا نادے علی میں تو ہی ہے ولی ہو سورہ کوثر میں زہرا تمہارے ہے ماں. خیر النساء کی بزبا خیر النساء کی بزبا اس دور کے مصطفیٰ
के औलिया इब्न अस्करी तो है आखिरी काबे में जलवा दिखा तुझको तेरा है वास्ता अब आप जा नारे हैदरी हैदरी राज सीधा पढ़ ली और कितनी भर जाए मेरी आंखों में ज़ियाए अब्बास। ज़क्सर मौलाना ने इसमें कितनी खैरात अता की और मैं 10 दिन यकीन कुछ इसको ज़्यादा पढ़ना है, इतनी खैरात अता की कि मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता। इतनी भर जाए मेरी आंखों में ज़ियाए अब्बास, इतनी भर जाए जड़े अलमाले के मुरीद बैठे मेरी आंखों में ज़ियाए अब्बास और मुझे कुछ और ना नजर आए फिर सिवाय अब्बास। क्या बात है याद की तरह दूसरों समझ आइए हो बोले। इतनी भर जाए मेरी आंखों में ज़ियाए अब्बास मुझे कुछ और ना नजर आए सिवाय अब्बास। और आखिरी सांस तो तौबा के लिए होती है, सब आखिरी सांस तो तौबा के लिए होती है, मैंने वो सांस भी रख ली है सनाए अब्बास। क्या बात जिंदगी दराज कसीदा शहंशाह वफा बादशाह तिलावत करने लगा। बादशाह मैदान करबला 9 लाख फौजी अशकिया ने जो अपना तारुफ करवाया। जे हुक्म देवे सरदार मैंने थोड़े समझ को सुनना नहीं तो मैं थोड़ा समझ के पढ़ता अनियत अला मुलाज़िम जे हुक्म देवे सरदार और कसीदा शुरू होने तो पहले खत्म हो गया। जे हुक्म देवे सरदार कराई कबाल वार 9 लाख तेरा देवा मार। जे हुक्म देवे सरदार नाराय हैदरी दूजा नारा हैदरी तीजा नारा हैदरी चौथा नारा हैदरी पंजवी वारी पंजाब बोल नारा हैदरी। जे हुक्म देवे सरदार कराए कबार वार 9 लाख तेरा देवा मार। जे हुक्म देवे सरदार जान दे मैनू कितना दलेरा शेर जो बुलादा उसदा बसेरा हथ भी न हो सब दा मुन दे आगे विच शुमार। जे हुक्म देवे तैयार आखिरी शेर तालिब दुआ जिंदगी दराज में सलात पढ़ो बाबा से बुलान बादशाह मैदान करबला 9 लाख फौजी अशकिया ने अपना तारुफ करवाए बल्कि अपना बादशाह मैदान करबला जी आके गल की बादशाह फरमाया मैं देखा ते मार देवा मैं देखा ते मार देवा। क्यों? तौहीद की तलवार है अब्बास के पास, शब्बीर का इनकार है अब्बास के पास। ऐ मुनकरे अब्बास, अब्बास के बाजू तुम काटोगे कहाँ तक? ये सारे अज़ादार हैं अब्बास के पास। क्या बात है यार, जिनकी दराज हो। बादशाह करबला की गल की बादशाह फरमाया मैं देखा ते मार देवा मैं देखा ते मार देवा नस्ला उजाड़ देवा
پاسے نظر میری جاوے انہو تو جسا تیرے نایابے گادی رہن دے مینو حیدر بنانا بار بار نو لگے مینو سنانا گوڑے دس مچ رول دے ٹکڑے کر کے چار چار جے حکم دے سردار ایک بینڈ کی اجازت مجلس خودوتائی مکمل نہیں ہوتی یہ رونا روانا فن نہیں عطائے بہن کرامہ دیجئے دیتے سجاد بھرا سجاد میں تھک پھیا حسین اللہ تھوڑا ملسا قبول کرتا بینڈ ٹوڑ دی بھرا سجاد کو لائی رو کے آدھی سجاد ویر بھین کر اٹھنا چاہتا راج رونی ہے میری سین تے رو کے آدھی سجاد بھرا ہو بیٹھت پھیا ہو نروار کو کتنی دیرے ہو پچھ ظالم تو میں بہ جاواں میرے درد کرے دن پیرے تیری نام آجا تقسیم دنوا تیرے پیو دے قاتل دیرے ہو دل کر بلدی پیش تھے تیری پیش کو آخری بینڈ سارا ڈیم بابے میں یاد کر کے رون ایک کمینہ دے سجاد تیری بہن سارا ڈی رون دی ہے ساری رات رون دی ہے شام دے درو دیوار حل دین اینو چپ کرا سیدہ جائے کو بابے دا سر ملا میں وعدہ کردہ مڑنا روسیا سجاد اندانی چو بابے دا سر مگوائے میری سین بابے دا سر ڈٹھائے بابا بابا کر کے دوڑی بابے دا ساری میں جھولی چھپایا رو گیا دیئے بابا میرے ہاتھ جادوں دے میں تیریاں چھوٹیاں سدیاں کریں دی او بابا میں نو تیرے سینے دے بغیر نہیں درنیاں دے راجو نہیں ہے میری سین تے رو گیا دیئے بابا ہو دیرل گئی بچ سفرہ دے اس مسئلہ پاک نگینا ہو سب چھوٹے قدر میں گوا دن بابا میرا بھول گیا نام سکینہ تے میں کمٹیا تھے نہیں نیداری تے نہیں لبدا تو دا سینہ ہو جہید دتے ان در بابے لگیا شمار کم بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتمس ہوں کہ بحق ولایت سرمایہ ملت جعفری قبلہ مولانا آغا محمد اسماعیل عبدی صاحب سے کروائیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں ان کے فوراً بعد شاعر علی عمران سلمان حیدر سلمان آپ سے خطاب فرمائیں گے وہی اختتام مجلس شبیہ علم مولا عباس علیہ السلام برآمد کرمائیں گے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اجمعین الحمدللہ الذی اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا بوحدانیتہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اجمعین
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميدان أرضه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات آزاداران مظلوم کربلا قرآن مجید سے ایک چھوٹی سی آیت کی میں نے تلاوت کی خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے فاسألوا اہل الذکر تم بس پوچھو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے ہو جو لوگ نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے سوال کرو سوال کرنے کا حق ہے سوال کرنے کا اس کے لیے اس کی ذمہ داری بھی ہے اور پوچھنا بھی چاہیے ہمارے پاس الحمدللہ بہترین حقیقی عالم ہے وہ عالم ہے اس سے مراد عام عالم نہیں ہے اس فاسألوا اہل ذکر سے مراد عام عالم کی بات نہیں ہے اہل ذکر سے مراد محمد آل محمد ہے حقیقی عالم محمد آل محمد ہے جو ہم جیسے جو علماء ہے وہ مجازی عالم ہے یعنی جتنا ہمارے پاس علم ہے جتنے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اتنے ہم بتا سکتے ہیں حقیقی عالم بذات عالم وہ ہے کہ جو کبھی یہ نہ کہے میں نہیں جانتا ہمارے پاس الحمدللہ حقیقی 14 عالم ہے 14 علماء ہے الحمدللہ اور ہمارے پاس وہ اہل ذکر ہے جس کے بارے میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نماز مغرب پڑھنے کے لیے میں مولا کائنات کے حضور میں چلا گیا نماز مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی مغرب کی نماز پڑھی مولا کائنات کے ہاتھ تھام کر میں نے سوال کیا مولا کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دیجئے مولا کائنات علی علیہ السلام کو جب بھی کوئی سوال کرنے والا آتے تھے مولا خوش ہو جاتے تھے کہ کوئی تو ہے جو علی سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے لیکن ہمارے مجلسوں میں اس کے بالکل برعکس ہے ہماری جو مجلسیں آج کل رسم و رواج ہے بہت بالکل برعکس ہے یعنی جو مولا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی عالم اگر کوئی اچھی حدیث یا کوئی آیات مبارکہ یا کوئی اچھی تاریخ یا مولا کائنات یا مولا امام حسین یا مولا امام حسن کی کوئی حدیث سنانے کے لیے ممبر پر آج تو ایک ایک کر کے باہر چلے جاتے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہمیں کوئی علم نہ سکھائے تاکہ ہمیں مولا کی طرف سے کوئی علم سیکھنے پر مجبور نہ ہو جائے اور پھر انہی سے اگر بعد میں پوچھا یا علی اصغر علیہ السلام کی کیا صفاتیں تھی پتہ نہیں علی اکبر کا فقط نام پتہ ہے ان کے کردار کا پتہ نہیں گفتار کا پتہ نہیں فرمان کا پتہ نہیں مولا علی علیہ السلام کے فقط ذات پتہ ہے یہ مولا علی ہے یا علی مدد پتہ ہے مولا علی کے کیا کردار ہے مولا علی کیا فرما کے گئے ہیں مولا علی کی عبادت کیا تھی مولا علی علیہ السلام سخاوت کیا تھی شجاعت کیا تھی مولا علی علیہ السلام ہمیں کیا پیغام دے کے گئے اس سے بالکل علم اس لیے کچھ آرائش سن لیجئے یہ صرف میں افسوس نہیں کر رہا ہوں مولا کائنات کیونکہ حقیقی عالم تو مولا کائنات ہے مولا کائنات بھی بہت افسوس کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ایک مرتبہ سلمان فارسی یہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام محراب میں رو رہے تھے
فریاد کر رہے تھے. تو میں مولا کائنات کے پاس جا کر میں نے سوال کیا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں خداوند کریم نے محمد مصطفیٰ کو خلق نور کو خلق کیا, اس نور کے ساتھ مجھ علی کا نور بھی خلق فرمایا. جتنا علم خدا کے پاس ہے اتنا علم مصطفیٰ کو عنایت فرمایا خدا نے, اور اتنا علم مصطفیٰ نے علی کو عنایت فرمایا. اور مجھ علی کے پاس اتنا علم ہے, اتنا علم ہے, اتنا علم ہے, صبح قیامت آ جائے, قیامت آ جائے گی, علی کا علم ختم نہیں ہوگا. اتنا علم علی کے پاس, اس لیے میں روتا ہوں مجھ علی سے کوئی علم حاصل کرنے والا نہیں ہے, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مجھ سے کوئی سوالات کرنے والا نہیں ہے. مولا کائنات نے ممبر پر فرمایا, ٹائم بھی کم دیا ہے تاکہ اچھی گفتگو کے لیے وقت کم ہو, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ مجھ علی سے پوچھو پوچھو, تمہاری نظروں سے علی اجل ہونے سے پہلے پوچھو, سوالات پوچھو. اب کچھ منافقین نے یہ سوچا کہ علی تو سلونی کے دعویٰ کرتے ہیں کہ علی کے پاس اتنا علم ہوگا جتنا ہمارے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے. ہم امیر المومنین سے سوالات کرتے ہیں, ہم مختلف 10 افراد ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, جا کر علی سے, علی کے محفل میں جا کر علی سے ہم سوال کریں گے. سوال ایک ہوگا, اگر علی کے پاس سے جواب ایک ہی ملے تو سمجھو علی ہم جیسے ہے, علی کے پاس اتنا علم ہوگا جتنا ہمارے پاس ہے. اگر ہر ایک سوال پر جواب الگ الگ ہو, سوال ایک ہو جواب الگ ہو, تو سمجھو علی جو سلونی سلونی قبل ان تفقدون کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ سچ ہے. کیا سوالات کیا وہ فرمائے, سماعت فرمائے بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی مختصر ٹائم ہے. محمد. مولا کائنات تشریف فرمائے اصحاب کے ساتھ, انصار کے ساتھ. تو وہ جو 10 منافقین ہیں وہ کسی اور جگہ پر جمع ہو گئے اور انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ ہم علی سے سوالات کرتے, ایک ہی سوال کرتے ہیں اور علی سے مختلف جواب ہم لیتے ہیں. اگر امیر المومنین مختلف جواب دے تو سلونی سلونی قبل ان تفقدون کا نعرہ صحیح ہے. اگر ہمارا سوال بھی ہو اور علی کے پاس ہر سوال کے ایک ہی جواب ہو تو سمجھ لینا کہ علی کے پاس اتنا علم نہیں ہے, وہ ہماری طرح یعنی کچھ علم ہے. سوال یہ تھا مولا آپ تو سلونی سلونی قبل ان تفقدون کا سوال کرتے ہیں, آپ یہ فرمائیں آیا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ ہمارا سوال, ایک نے آ کے سوال کیا کیونکہ 9 افراد ہیں, 10 افراد تھے, ایک آ کے سوال کیا سب کے سامنے, وہ بھی خلوت میں نہیں, کہ مولا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ دیکھو علم کی کیا اہمیت ہے. میں عزاداروں سے 10 بستہ گزارش کروں گا, جہاں پر بھی کوئی عالم ممبر پر آ جائے پلیز آپ فرش عزا پر بیٹھ کر سننے کی کوشش کیجئے. کوئی نہ کوئی چیز مل جائے, قسم بخدا آپ کی زندگی تبدیل آ جائے, آپ کو کچھ مل جائے تو زہرہ مرضیہ دعائیں دیں. کیا ہے, میں تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. مال افضل یا علم؟ مولا کائنات نے فرمایا مال علم افضل ہے, مال افضل نہیں. کیوں؟ اس لیے مال کی حفاظت خود انسان کو کرنا پڑتا ہے. خود سن لیجیے, پہلے سوال کیا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ مولا نے فرمایا کہ علم افضل ہے, کیونکہ مال کی حفاظت خود انسان کو کرنا پڑتا ہے. اگر انسان مال کی حفاظت نہ کرے تو وہ مال چوری ہو سکتا ہے, وہ مال ضائع ہو سکتا ہے, وہ مال نابود ہو سکتا ہے. لہٰذا اس مال کی حفاظت خود انسان کرے, لیکن علم اس انسان کی حفاظت کرتا ہے. جس کے پاس علم ہو وہ گناہ نہیں کرے گا, وہ نافرمانی نہیں کرے گا, وہ خطا نہیں کرے گا, بلکہ وہ علم اس کو
اپنی حفاظت میں رکھے گا کہ جب بھی گناہ سامنے آ جائے وہ علم کہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لہذا پھر دوسرا آیا کہ مولا پھر وہی سوال علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کیوں؟ دوسرا جواب مال ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا ہے. یعنی جوابات مختلف، سوالات ایک کہ مال ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا ہے. کبھی مال ختم ہو جاتا ہے، کبھی مال چوری ہو جاتا ہے، کبھی مال کو آگ لگتی ہے، کبھی مال نابود ہو جاتا ہے. لیکن علم ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ انسان گھر میں ہو، چاہے وہ راستے میں ہو، چاہے وہ امام بارگاہ میں ہو، چاہے وہ ممبر پر ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ کربلا میں ہو، چاہے وہ امرک البیت اللہ کے پاس ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ صحت ہو، جس حالت میں بھی ہو اگر اس کے پاس علم ہے تو علم اس انسان کے ساتھ رہتا ہے، مال ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا ہے. تیسرا جواب مولا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل. کیوں؟ مال خرچ کرنے سے مال ختم ہو جاتا ہے. مثلا اس کے پاس 10 روپے ہو، اگر وہ خرچ کرے 1 روپے خرچ کرے 9 روپے، 9 روپے سے 1 روپے خرچ کرے 8 روپے، اسی طرح اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے. یا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. بہت معذرت خواہ ہوں. اللہ ہمیں گناہ کو معاف کرے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ المشین صلوات یا علی سات وفیق المشاط المشاط ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ثانیا حتی تسکنہ وتطہر وتمتع فیہا طیبا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. درود سارے مل کے تلاوت فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت بالکل نہیں ہے، صرف 4 مصرے فضائل کو اس کے بعد ذکر مسائل تاکہ ایک مکمل حاضری آل محمد کی بات ہو جائے. بازار کا ماحول ہے، گلی کا ماحول ہے اور ماتمی عزادار تشریف فرما. 4 مصرے پڑھتا ہوں رسول خدا کی شان میں. 4 ہی پڑھنے ہیں. میرا گھر ہے کہ ناز رکھنا نہیں ہے، انتظار بھی نہیں کروانا ماتمیوں کو. جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر، جھکتے ہیں تیرے در پہ. تقی شاہ جی مولا بندن پاک رانا دلاور صاحب عباس بھائی ان کے گھر کی اور جتنے بھی بزرگوں میرے یہاں پہ تشریف فرمائے مولا سب کی خیر فرما. جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر، کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر. یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر ہے، تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر ہے، تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر. میرا وہ نبی ہے جو اللہ کا ولی ہے، دیکھو تو ذرا شان غلاموں میں علی ہے. دیکھو تو ذرا شان غلاموں میں علی ہے. بڑا ہی مان تھا زینب کو عباس کی. مجلس آپ کے دل میں قبر حسین ہے، ماحول جیسا بھی ہو ویسی کہ غریبوں کی صف ہے. جہاں پہ جتنا آپ غریب اور عاجز بن کے بیٹھیں گے پھر بھی آپ کو اتنا عطا فرمائیں. کوئی منوانا نہیں ہوتا ہر جگہ پہ کہ ہمیں بڑا کچھ آتا ہے. کوئی کہ بس آجزانہ سا سجدہ ہے اگر وہ قبول فرما رہے. اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. 4 شعبان کو جب یہ عباس دنیا میں آئے نا عزاداروں جو عباس کے مرید بیٹھے ہوئے
4 शाबान को जब अब्बास दुनिया में आया तो मामूल ये था कि अली की सारी बेटियां सुबह की नमाज के वक्त अब्बास को अपने साथ खड़ा करती मुसल्ले पे, सुबह की नमाज अपने भाई के साथ अदा करती, जोहर की नमाज भाई के साथ अदा करती, खाना इकट्ठे खाते। बस यूं ही अब्बास पढ़ता रहा। एक दिन जनाब अब्बास का सन उनकी उम्र जो थी वो 5 से 7 साल की रिवायत में मिलता है। जनाब अब्बास जनाब अली की हवेली से निकल के ना अपनी हवेली में आए तो अंदर से जनाब बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा कि अब्बास कहाँ से आए हो? या अब्बास फरमाता है कि अम्मा अपने बहन और भाइयों के घर से। या बीबी उम्मुल बनीन फरमाती है अब्बास मुझे बता तेरे कौन से भाई हैं, तेरी कौन सी बहनें हैं? अब्बास हाथ बांध के कहते हैं ज़ैनब और कुलसूम मेरी बहनें हैं, हसन और हुसैन मेरे भाई हैं। या बीबी उम्मुल बनीन अपनी मसनद से खड़े होकर फरमाती है ना अब्बास, आइंदा से तूने उन्हें अपने भाई और बहन नहीं कहना, तू कनीज का बेटा है, वो मुर्शिदाबादी है। तवज्जो है आप लोगों की? मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों की तवज्जो हो जाए, अगर ना मेरा आया तो हो गया। मौला फजल पाक चाचू साहब की ज़िंदगी फरमाए, मौला सलामत रखे। अब्बास कौन से भाई, अब्बास कौन सी बहनें? फरमाया ज़ैनब और कुलसूम मेरी बहनें, हसन और हुसैन मेरे भाई। फरमाया नहीं तू नौकरानी का बेटा है, वो ज़हरा की औलाद है। अच्छा माँ आप कह रही हैं कि वो मेरे मुर्शिदाबादी हैं, मुझे बताएं कि कोई मुर्शिद इस तरह करता है कि वो तो मुझे अपने हाथ में उठा के, वो तो मुझे अपने हाथ में उठा के अपने शहर में लेके फिरती हैं, वो कभी मुझे मुसल्ले पे खड़ा करती हैं, वो कभी मुझे अपने साथ खाने पे बिठाती हैं, वो कभी दस्तरखान पे साथ लेके बैठती हैं, वो कभी मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाती हैं। या बीबी उम्मुल बनीन रो के फरमाती है अब्बास ज़ैनब तेरे तुझे चलना नहीं सिखाती बल्कि तेरे सहारे खुद चलना सीखती है। वाह वाह वाह, अगर एक खाए कर लेंगे तो बड़ा एहसान होगा। वो तुझे चलना नहीं सिखाती, वो तेरे सहारे खुद चलना सीखती। अब्बास आइंदा वो तुझे खुद बुलाए तो तूने उनकी हवेली में जाना है, वो खुद बुलाए। वाह 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 वाह, जिन्होंने जो समझ गए, जिन्होंने हाय कर लिया है, अब्बास वो खुद बुलाए तो तूने जाना है, वगरना तुझे इजाज़त नहीं है तो खुद से उनकी हवेली में दाखिल हो जाए। अब्बास रो के फरमाता है ठीक है अम्मा, जिस तरह आपका हुक्म है आज़ादारो। कुछ दिन गुजरे ना, बीबी ने देखा कि वही अब्बास है, वही मुसल्ला है, वही हवेली है, लेकिन अब्बास नहीं आ रहा। या जनाब हुसैन मगरिब के वक्त घर में आए, घर की हालत देख के फरमाती अम्मा फिजा मुझे क्यों लगता है कि अम्मा आज ही दुनिया से रुखसत हुई है, मुझे यूं लग रहा है कि मेरी अम्मा आज दुनिया से रुखसत हुई है। या बीबी फिजा रो के फरमाती अब हुसैन मैं तुझे क्या बताऊं, आज इनके पर्दों का निगरान अब्बास घर में नहीं आया। फरमाया अभी हम आबाद हैं, ज़ैनब से कहो कि पर्दा करे। हम अब्बास की हवेली में जाते हैं और पूछते हैं कि अब्बास क्यों नहीं आया। पर्दा किया गया ज़्यादा हाशमी तलवारों के साए में जब आबाद थे, हाशमी बाबा बुजुर्ग बैठे हुए, हाशमी तलवारों के साए में पाक बीबी ज़ैनब जनाब अब्बास की हवेली में आए। दरवाजे पे आके हुसैन ने दस्तक दी, अंदर से जनाब अब्बास ने पूछा कौन है। या हुसैन फरमाते कि मैं तेरा मुर्शिद हुसैन हूँ। अब्बास ने आके दरवाजा खोला है, हालत ये है सर झुकाया हुआ है, दोनों हाथ माथे पर रख के कहता है मुर्शिद मेरा सलाम, आका मेरा सलाम। या हुसैन गोदी में उठा के फरमाते हैं अब्बास के तुझे किसने सिखाया है कि हम तेरे सरदार हैं, हम तेरे मालिक हैं। अब्बास रो के फरमाते नहीं बादशाह मुझे पता चल गया आप ज़हरा की औलाद हैं, मैं कनीज का बेटा हूँ, आप ज़हरा की औलाद हैं, मैं एक कनीज का बेटा हूँ। ये बीबी ज़ैनब फरमाती है अब्बास ये जो हमने तुझे 5 साल 7 साल अपनी गोदों में खिलाया है, इसका अजर मैं अगर ज़ैनब तुझसे मांगो तू देगा? तो जनाब अब्बास फरमाते हैं मुर्शिदाबादी हुक्म फरमाए क्या कहना चाहती है। बीबी फरमाती है ठीक है अब्बास आज के बाद याद रखना ये वक्त है और अजर रिसालत का एक वक्त आएगा, मैं ज़ैनब तुझे आवाज़ दूंगी तू लब्बैक नहीं कह पाएगा। अज़ादारो ये कह के बीबी अपनी हवेली में चलेगी। सुबह के वक्त बीबी उठी है नमाज अदा करने के लिए, या दरवाजे के बाहर देखती है कि कोई साहिल है। जनाब फिजा से कहती है देखे अभी मदीना आबाद है, मेरे हसन हुसैन जैसे भाई हैं, अगर दरवाजे पे कोई साहिल है ना, कोई मांगने वाला है तो फिजा जाके पूछ मैं ज़ैनब आबाद हूँ, मेरे सर पे चादर है, पूछ जो मांगता है मैं अता करती हूँ। ये जनाब फिजा दरवाजे से वापस आई है, चादर सर से ढली हुई है, इधर की जुल्फे इधर है, सर पे खाक डाली है। बीबी फिजा रो के फरमाती
फरमाती ज़ैनब तो उधर गई, तेरा अब्बास 7 साल का कमर पे तलवार टिका के तेरी हवेली का पहरा दे रहा है। या बीबी ज़ैनब से जनाब हुसैन से फरमाया कि हुसैन मैं उधर गई, अब्बास अभी से पहरे देने आया है। या अब्बास को जैसे कि अंदर बुलाया गया, अब्बास का माथा चूमते हुसैन फरमाते हैं, अब्बास बता, हमने तो तुझे कहा था कि एक वक्त आएगा तुझे आवाज देंगे, तू अभी से नौकरी पे आ गया। नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहता है, मौला देखे ना, आपने फरमाया था मैं आवाज दूंगा, ये नहीं फरमाया कब देंगे। मैं अब्बास आज ही से नौकरी के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह जाने कब का वो वक्त हो गया। अज़ादारों वही वक्त आया 10 मुहर्रम को। 10 मुहर्रम बड़ी जल्दी, इतनी जल्दी मसाइल में पढ़ता नहीं हूँ, बस कि मेरा घर है, बस कबूल कर लीजिएगा। 10 मुहर्रम को जनाब सकीना ने जनाब अब्बास को देखा, देख के फरमाती है, चचा मेरा भाई अली असगर प्यासा है। तवज्जो है आप लोगों को? मेरा भाई अली असगर प्यासा है। चचा वो दरिया है सामने। चचा जब हम चले थे ना तो बुढ़ी ज़ैनब ने कहा था कि तमाम बीबियां तैयारी करें और सबका वारिस और मेरी चादर का वारिस अब्बास। चचा आज हम प्यासे हैं, हमारे लिए असगर के लिए पानी लेके आएगा। या अब्बास देकर फरमाते हैं, सकीना तू मुझे हुसैन से इजाजत ले दे, दरिया जाने, अब्बास जाने, तेरा असगर जाने। अज़ादारो हुसैन फिर मस्जिद अपने खैमे में बैठे हुए मसनद पे दूर से आते हुए देखा है कि 4 साल की बेटी है, चचा का हाथ पकड़ा हुआ है और चलती आ रही है। या हुसैन देख के फरमाते हैं, लगता नहीं कि आज मैं सकीना की बात को टाल सकूंगा। लगता नहीं है कि आज सकीना को मैं खाली लौटाऊंगा। बस जल्दी के साथ आ गए खैमे में। सकीना ने एक मश्क अब्बास के गले में डाल के फरमाया, बाबा असगर 3 दिन से प्यासा है। बाबा मैं नन्हे हाथ बांध के कहती हूँ, वो सामने पानी में। बाबा इन 9 लाख में जानवरों को पानी पिलाया, बाबा ये हमें पानी क्यों नहीं देते? बाबा अगर आपकी कोई ज़ाती मजबूरी है ना, मैं चचा को सिफारिशी तौर पे साथ, लेकिन आप ना जाए, मेरे चचा को इजाज़त दे दें। चचा जाएगा, चचा जाके वहाँ से मश्क भर कर लाएगा, मेरा असगर 2 घूंट पानी पी लेगा। या जनाब हुसैन अपनी मसनद से खड़े होकर बेटी का माथा चूम के फरमाते हैं, सकीना तुझे असगर बड़ा प्यारा है, तेरा 6 महीने का है, मेरा 34 साल का करियल जवान है, तुझे अपना भाई प्यारा है क्या? मुझे अपना भाई प्यारा नहीं। हाथ बांध के कहती है, बाबा आप हुक्म फरमाए, क्या चाहते हैं? फरमाया, ठीक है सकीना, तेरे साथ मेरी कोई बात बनती नहीं है, वैसे भी अब्बास की इजाजत मेरे पास नहीं है, अब्बास की इजाजत है मेरे नौजवान भाई, क्या कहने आपकी आंखें जो बरस पड़ी। बस इतना ही गिरिया काफी, मौला को सलामत रखे। अब्बास की इजाजत मेरे पास नहीं है। अब्बास अगर मैदान में जाता है ना तो वो इजाजत देगी ज़ैनब, तेरी पुप्पी के पास है अब्बास की इजाजत, जिसने सारी जिंदगी अब्बास पे मान किया। तू अब्बास को साथ से और चले जा खैमे, पुप्पी के खैमे में जा। और एक तरतीब में तुझे बता देती हूँ, जब तो पुप्पी के खैमे में जाएंगे ना, अब्बास को इजाजत वो नहीं देगी। मैं तुझे एक हल बताता हूँ, जैसे ही पुप्पी के खैमे में जाए ना, तू अपनी चादर उतार के अपने सर से नीचे रख ले, अपने सर में खाक डाली और झोली फैला के कहीं कि पुप्पी मेरे चचा को जाने की इजाजत दे। फिर देखना सकीना वो तेरा वास्ता नहीं डालेगी। अज़ादारों चले, जैसे हुसैन ने बताया था वैसे ही बीबी ने आके सिफारिश की। या बीबी ज़ैनब मुसल्ले पे थी, मुसल्ले पे जनाब फिज़ा ने आके बताया कि तेरा अब्बास इजाजत लेने के लिए आ रहा है। तारीख में लिखा है जनाब ज़ैनब मुसल्ले पे थी, मुसल्ले से खड़ी हुई, इतनी उजलत में, इतनी जल्दी में पर्दे वाली बीबी खड़ी हुई कि बीबी के सर की रिदा ढल के जमीन पे आई है। या जनाब फिज़ा फरमाती है, ज़ैनब अपने सर पे चादर तो कर ले। या ज़ैनब रो के कहती है, अम्मा फिज़ा अब चादर कैसी है? वाह 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 वाह, अब चादर कैसी? अब तो वो मौत की इजाजत लेने के लिए आ रहा है जिसके सहारे में मदीने से चली थी। अज़ादारों आए खैमे में, इजाजत मिली, मश्क पहनी, एक घोड़े पे सवार हुए अशर पे, चल पड़े दरिया की तरफ।
چل پڑے دریا کی طرف. بس بڑی جلدی کے ساتھ 1 یا آدھا منٹ آپ نے مجھے دینا اور علم پاک برآمد ہو جائیں گے میرے سر سے. میں ایک اشارہ کروں گا، اس پہ آپ علم پاک لے جائیں تاکہ ماتمی کھڑے ہیں. موسم بھی اس طرح کا آپ مولا کو پرسہ دے سکیں. کبھی نہ آتا 10 محرم کا دن. جانے لگے تو حسین نے کہا عباس میدان میں چلے ہو. جی مولا میدان میں جاؤ. فرمایا کچھ وصیتیں کروں. جی آقا حکم فرمائے. اچھا پہلی وصیت یہ ہے کہ عباس اگر تجھ پہ کوئی وار کرے تو تُو نے وار کا دفاع کرنا ہے، تُو نے تلوار نہیں اٹھانا. یا عباس رو کے فرماتا ہے مجھ پہ وار کریں اور میں آگے سے ان پہ وار نہ کروں. یہ کیسی جنگ ہے؟ آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کی فوج کا جرنیل ہوں، آپ مجھے حملے سے منع کرتے ہیں. یا حسین رو کے فرماتے ہیں اچھا بات جتنا دل ہے اتنی جنگ کرنا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا جتنے تو ان کے مارے گا زینب شام میں اتنے بدلے دے گی. واہ 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 واہ. سلامت رہے اجرکم نہ زینب شام میں اتنے بدلے. جیسے شام کا نام آنا تھا نا، وفا کے پروردگار کی گردن نیچے ہوئی، گھوڑے پہ سوار ہو کے کہتا ٹھیک ہے آقا میرا سلام ہے، جیسے آپ راضی میں نوکر ویسے راضی. عزادارو چلتا آ رہا ہے، سکینہ دیکھتی آ رہی ہے. چلتا جا رہا ہے، سکینہ دیکھتی جا رہی ہے. حسین سکینہ سے پوچھتے بتا چچا اب کہاں پہنچا؟ سکینہ کہتی ہے وہ دیکھے دریا کے قریب پہنچا. وہ دیکھے بابا کے دریا کے قریب جتنی فوجیں سی وہ ساری بھاگنے شروع ہو گئی. وہ دیکھے چچا نے ابھی مشک میں پانی بھر لیا. وہ دیکھے چچا ابھی پانی لے کے واپس آ رہے. وہ دیکھو حسین بابا دیکھے نا چچا کی آنکھ میں ایک تیر لگا ہے. دیکھے نا وہ آنکھ میں جو تیر لگا ہے نا اس کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ عباس اپنی آنکھ سے تیر نکالنے لگا ہے. یا ایک حکیم نامی بندے نے جناب عباس پہ تلوار کا ایک وار کیا. جناب عباس کا ایک بازو قلم ہوا. اب میرے سامنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے، جس کے بازو قلم ہو جائے اس کی آنکھ میں تیر ہو اور وہ گھوڑے سے زمین پہ گر جائے بچائے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یا جیسے سکینہ نے بتایا نا کہ چچا زین سے زمین پہ آگے، چچا زین سے زمین پہ آگے. حسین سے حالت سنبھلی نہیں گئی. حسین کی کمر جھک گئی ہے. حسین جا رہے عباس کی طرف جہاں پہ حسین گھوڑے کی زین سے گرا ہے. عزاداروں لوگوں سے حسین 9 لاکھ سے پوچھتا ہے کسی نے میرے عباس کو دیکھا ہے؟ یا حرامزادے بتانے کی بجائے حسین کے منہ پہ تماچے مارتے ہیں. رو رو کے حسین کہتا ہے عباس تو کربلا میں مجھے تنہا چھوڑ دیا. سلامت رہے عباس، تو نے کربلا میں مجھے تنہا چھوڑ دیا. عباس میں تجھے آواز دیتا ہوں تو لبیک کیوں نہیں کہتا؟ عباس میں وہی حسین ہوں جس ایک اشارے پہ تو کائنات پلٹ کے رکھ دے. میں حسین اس صحرا میں تجھے آواز دے رہا ہوں، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی آواز نہ یہ نظر. حسین فرماتے ہیں میں امام ہو کے آواز دیتا ہوں، عباس بتا کہاں پہ ہے؟ قسم با خدا میں میرے حسین پہ کھڑا ہوں. پتہ نہیں آپ کس طرح استقبال کریں گے جملے کا مجھے نہیں پتا. میں نے کتاب میں پڑھا اور شوکت صاحب نے اس بات کی تائید کی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ شوکت صاحب میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جس طرح قاسم تقسیم ہوا اسی طرح عباس بھی تقسیم ہوا. یا شوکت صاحب مجھے کہتے ہیں ہاں سلمان تو نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے، لیکن اس سے بڑا بھی ایک ظلم ہے. میں نے کہا مولا ہوا. میں نے شوکت صاحب سے پوچھا کہ وہ ظلم کیا تھا؟ شوکت صاحب آگے سے رو کے کہتے ہیں سلمان جب حسین عباس کے لاشے پہ پہنچا نا تو حسین نے کوشش کی کہ عباس کے لاشے کو اٹھائے اور خیمے میں بیویوں کے پاس لے کے جائے، لیکن مجبوری بن گئی تھی. جیسے ہی حسین نے عباس کے لاشے کو اٹھایا، عباس کا لاشا نہیں اٹھا، حسین کے ہاتھوں پہ گوشت کے ٹکڑے آ گئے. حسین رو رو کے کہتا رہا عباس تو مجھے تنہا چھوڑ گیا. عباس مجھے بتا میں خیمے میں کیا لے کے جاؤں؟ آواز آئی میرے بازو قلم ہے، آپ میرے بازو لے اور زینب کی سر پہ جا کے رکھے، کہنا کہ تیرا بھائی تیرا غلام آخری سلام.